پی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یقیناً پہلی نظر تو اور گفتگو الیکشن ہی کی طرف جاتی ہے، لیکن ان سے ریلیٹڈ ایشوز کیونکہ لا اینڈ آرڈر کے بھی ہیں۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک بہت بڑی جماعت کے رہنما نے یہ تک کہا کہ 2 صوبوں میں جو صورتحال ہے اس میں الیکشن کس طرح ممکن ہوں گے۔ ان کا خاص طور پر اشارہ خیبر پختونخوا کی طرف تھا، اور آج ایک بڑے اخبار نے انکشاف کیا ہے، اور یہ خبر بہرحال ایک ریئلٹی ہے، آج سے نہیں برسوں بلکہ دہائیوں سے، کہ ہم نے جو مہربانیاں کی افغانوں پر، طالبان پر، بعد میں آنے جانے والوں پر، لیکن انہوں نے کبھی بھی وہ جو ان کی سائیکی تھی اب کی نہیں، غالباً اس کو صدی اوپر ہو گئے، وہ تبدیل نہیں آتی، چاہے سردار ظاہر شاہ کا دور ہو، سردار داؤد کے زمانے میں تو بہت زیادہ، پھر بعد میں ایک وقت آیا کہ طرح کی اور نجیب آئے، مجھے بھی کابل اس وقت جانے کا اتفاق ہوا۔ غرض یہ کہ طالبان آئیں، بائیں بازو کے آئیں، دائیں بازو کے آئیں، بادشاہ ہوں، لیکن افغان جو ایک سائیکی ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور وہ پاکستان دشمنی، پاکستان نے جو احسانات کیے، خاص طور پر 80 کی دہائی میں لاکھوں افغانوں کا بوجھ اٹھایا، ان کی کلاشن کوفیں، ان کی ہیروئن نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دیا۔ بڑی گہری نظر ہے ہمارے منظور احمد خان صاحب کی، جب تک سفارتکار تھے تو آپ کو علم ہے حساس جگہ تھے، اور کچھ گفتگو کرتے ہوئے کیونکہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اسٹیٹ پالیسی کا مسئلہ ہوتا ہے، سفیر بھلے سائفر کے حوالے سے کتنی ذمہ داری ہے امریکن پر، وہی ہوتی ہے جو ریاست کے اصل حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ تو ایک تو شکریہ منصور احمد خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ خان صاحب، میں اس خبر پہ تو بعد میں آؤں گا کہ ہم نے تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں افغانوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں، یہ لوگ آزادانہ سفر کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں الزام میں منی لانڈرنگ کے، غیر قانونی کے، خاص طور پر یہ میں نے کہا یہ جو مسلم ورلڈ میں الزام پاکستان پہ دیا جاتا ہے، اب تو خیر یورپ میں بھی اور جگہ بھی جا چکے ہیں، اور یہ سب انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرے۔ تو وہ جو جنرل ضیاء الحق کی پالیسی تھی جب آپ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے اس وقت، کیونکہ امریکہ بہادر کو خوش کرنا تھا، آپ سب تاریخ سے واقف ہیں، اسامہ بن لادن اور پھر ان کی باقیات، یہ جو اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ کیا، ضیاء الحق کی پالیسی کو بعد میں آنے والی، حتیٰ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو انہوں نے بھی اس فالو کیا، اگر آپ کو یاد ہوگا جب گلبدین حکمتیار تھے وہاں، اور جب ہمارے حمید گل ان کو کابل لے کے جا رہے تھے۔ کیا وجہ ہے خان صاحب؟ میرے خیال میں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شاید ہمارے پالیسی میکنگ کا، ہمارے انسٹیٹیوشنز کا اس زمانے سے یہ خیال تھا، کیونکہ ہماری ایک ریجن کے اندر بھی ایک پولیٹکس تھی، ریجنل ہیجیمنی کا ایشو تھا، ہم سمجھتے تھے کہ بھارت کی طرف سے ریجنل ہیجیمنی کا ایشو ہے، تو ہمارے جو دوسرے نیبرز ہیں اور خاص طور پہ افغانستان، ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بڑے قریبی تعلقات کے طور پہ دیکھتے تھے، قریب تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، حالانکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے 1947-48 سے ہی کچھ ایشوز بھی نظر آ رہے تھے۔ ہماری یو این میں ریکگنیشن کا شروع میں مسئلہ تھا، پھر پشتونستان کا ایشو تھا، یا ڈیورنٹ لائن سے متعلق وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر کا وہاں پہ کچھ سیکشنز ان کے پاپولیشن کے اسٹیٹس نہیں دے پاتے، یہ ایشوز تھے۔ لیکن جب 1970s کے جس پیریڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے، خاص طور پہ 70s کے اینڈ کی طرف، اور جب سوویت انٹرونشن ہوئی بالکل 70s کے اینڈ پہ، تو میرا خیال پاکستان میں چونکہ اس وقت ایک ملٹری رجیم تھا، جنرل ضیاء الحق کا رجیم تھا، اور اس وقت جو ڈیسیژن کیا گیا جس طرح سے کہ یہ ہم ایک افغان وار کا پارٹ بنے، افغان جہاد کا پارٹ بنے، شاید ہم اس سے اپنے آپ کو آج تک پوری طرح سے منقطع نہیں کر سکتے۔ اس کا سبب خاص صاحب یہ نہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے، یعنی اگر ویتنام وار ہوتی ہے، کوریا وار ہوتی ہے، گلف وار ہوتی ہے، تمام اگر آپ جنگوں کا دیکھیں، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں ویتنامی پڑوسی ملک میں چلے گئے ہوں، روس چلے گئے ہوں، یعنی یہ جو علائے تھے وہ تو خیر کولڈ وار کا دور تھا، جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، آپ کو تو آپ ماشاءاللہ پورا عبور ہے، لیکن اس کے بعد میں خیال میں جنرل ضیاء الحق کی جو مینٹلٹی تھی، اور سوری ٹو سے مجھے کہنے دیں کیونکہ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ جناب میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا،
تو وہ جو ہم اس سے ان کی اللہ ویسے گزر چکے ہیں، کہنا نہیں چاہیے، جس طرح بھٹو صاحب کی ایک اپنی لیگیسی تھی، ریاولت کی لیگیسی خاص طور پر افغان پالیسی میں کوئی تبدیل نہیں کر سکا، چاہے پیپلز پارٹی ہی جیسی جماعت کیوں نہ ہو، نون لیگ تو خیر تھی ان کی حامی. اور اس کا نقصان یہ کہ میں نے کہا یہ کیا کہیں دنیا میں ایسا ہوا کہ کسی ملک نے 30,000 35,000 50,000 پاسپورٹ دیے ہوں، اور حتیٰ کہ گرین پاسپورٹ تک انہیں دیے گئے. یہ جو خاص واقعہ ہوا حقانی صاحب کا، کہا جی ان کے وزیر خارجہ کے بعد ہمارا گرین پاسپورٹ نکلا. جی دیکھیں، پہلی تو جو آپ نے بات کہی نا، آپ نے بالکل درست کہا کہ جب اس طرح کئی ممالک اس قسم کے ایشوز میں، کیمپینز میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹ بھی بنے، الائز بھی بنے، اس طرح کے کانفلکٹس کا بھی حصہ رہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس میں آپ وہ افغان جہاد ختم ہونے کے بعد بھی آپ اس سے کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہ کر سکیں. اور بہتر ہوتا کہ جب 1988-89 میں سوویت یونین کا انخلا ہو گیا تھا وہاں سے، تو ہمیں بھی وہاں ہماری پوزیشن میں بھی تبدیلی آنی چاہیے تھی. اور افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کو اپنے امن و امان کو سنبھالنے کی خود ذمہ داری تھی. اور وہاں پہ انفارچونیٹلی ریجنل پروکسیزم بہت چل رہا تھا، نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک بھی جو ریجن کے تھے، بھارت، ایران، یونائٹڈ اسٹیٹس بین الاقوامی قوتوں میں، اور دوسری روس یا دیگر قوتیں بھی، انہوں نے اس کو ایک افغانستان ایک طرح سے ایک کوئی اکھاڑا سا بن گیا تھا. لیکن اکھاڑا تو دیکھیں کسی کو نقصان نہیں ہوا نا، نقصان تو ہمیں ہوا نا کہ ہمارے 50,000 سے لوگ زیادہ شہید ہوئے، ہمارے فوجی جوان کتنی بڑی تعداد میں زیادہ ہوئے، ہماری آبادی کتنی بڑی ہوئی. اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں ایک مضبوط لابی تھی، آپ کی ریاست کے اندر سفارتی محاذ پر بھی، سیاسی جماعتوں پر، مذہبی بھی. انہوں نے یہ ابہام پیدا کیا کہ جناب افغانی طالبان، پاکستانی طالبان، پنجابی طالبان، پھر ان سے لشکر، اور آپ وہاں خود کابل میں بیٹھے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا لفظ استعمال کرتے، ایک اس کے مختلف رخ تھے. اس کا ریئیکشن ایک ہی چہرہ تھا نا ان کا اصل میں. کہ اس وقت تک ایکچولی اگر آپ 80s میں جہاد دیکھیں تو افغانوں میں پاکستان کی سپورٹ بہت بڑی، لیکن جہاد کے بعد کے جو سال تھے اس میں ایکچولی افغانستان میں ایک نیگیٹو اوپینین آنی شروع ہوئی پاکستان کے بارے میں، کہ پاکستان وہاں پہ شاید جو بھی افغانستان میں کھیل ہوا ہے، سیاست ہوئی ہے، گریٹ گیم ہوئی ہے، اس کا بلیم ڈائریکٹلی افغان پاپولیشن نے پاکستان پہ ڈالنا شروع کیا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ان دہائیوں میں 90s ہو گیا یا اس کے بعد کی دہائیاں، ہمیں جس طرح سے اپنے آپ کو ایک نہیں بتائیے ہمارا اپولوجیٹک رویہ کیوں ہے ہمارا؟ اس کے باوجود آج تو وہ دیکھیے ان کے، وہ جو میں نے کہا ان کی تو سائیکی ہے، اور ہمارا اسلام آباد کا رویہ ایک معذرت خواہانہ راشد، اگر میں اپولوجیٹک کا یہ کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے جو انہوں نے مانگا دیا، حتیٰ کہ پاکستانی پاسپورٹ انہیں اس دیے گئے. اور آپ کو ایک اور بھی یاد دلاتا چلوں جب وقت کم ہے کہ ان کے امیر ملا محمد اختر سے جو بارڈر پہ ایران پہ ہلاک ہوئے تھے، یہاں کراچی میں ان کی املاک تھی، اس کا سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ان کی جائیداد کا کوئی مالک نہیں ہے. جی مجاہد صاحب، میرا خیال ہے اپولوجیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ریئیکشنری بھی نہیں ہونا چاہیے. اپولوجیٹک اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے بہت سپورٹ کیا افغانستان کی نیشن کو جہاد کے سالوں میں، بعد کے سالوں میں، ابھی تک بھی. اور جہاں تک یہ پاسپورٹ کا ایشو ہے، میرے خیال میں یہ جو سٹوری ابھی آئی ہے اس میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بین الاقوامی امبریلا کے انڈر ہوئے تھے، یو ایس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوئے تھے، اور اس میں لوگوں نے میرے اطلاع کے مطابق پاکستانی پاسپورٹس پہ ٹریول نہیں کیا، اور سراج الدین حقانی ان کی نیگوسیشن کی ٹیم کا حصہ نہیں تھے. تو مجھے نہیں، میں اس بات سے کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح اس رپورٹ میں یا سٹوری میں کہا گیا ہے کہ ان کا نہیں تھا. ملا محمد اختر کے پاس تو تھا ڈیجیٹل پاسپورٹ، ملا محمد اختر امیر معظم کا تھا نا جو اس کا پاسپورٹ، اس کی املاک یہاں تھی کراچی میں. جی ملا اختر منصور کی جب کو ڈرون اٹیک میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، کلنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ رپورٹس آئی تھی کہ ان کے پاس وہ ایک جو پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہے تھے. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ چونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں افغان پاکستان میں آئے
اور پھر شاید ایک اسٹیٹ کی طرف سے بھی اس میں ایک کوتاہی برتی گئی کہ بہت سے لوگوں نے پاسپورٹ اپنے لیے، بہت سے لوگوں کی طرف سے شاید آنکھیں بند کی گئی، بہت کے لوگوں نے ویسے ہی پاسپورٹس لیے، آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی یہ پریشر آیا۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ انہیں کیسے مل گئے خان صاحب؟ ڈپلومیٹک پاسپورٹ تو پھر خاص مہربانی سے دیے گئے ہوں گے نا؟ نہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی تو ایسی کوئی کسی ادارے کسی نے ویریفائی نہیں کی کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کسی بھی انڈیویجولز کو دیے گئے ہیں۔ ہائی پروفائل طالبان جو ہیں، یعنی جیسے میں ملا اختر منصور کو کہہ رہا ہوں، ایون میں نے کہا جائیدادیں ان کے نام پر نکلی کراچی میں، باقاعدہ کیس چلا اس پر۔ دیکھیں وہ کیسے میں جائیداد نہیں لے سکتا اس طریقے سے کسی دنیا میں جا کر؟ وہ تو میرا خیال ہے پاکستان کی سسٹمز کی کمزوری ہے، جس میں شناختی کارڈ ایشو ہوئے، لوگوں نے جائیدادیں لی، وہ میرا خیال ہے کہ دیے نہیں گئے۔ اسے یوں نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے ایک سٹیٹ پالیسی کے طور پہ ان کو پاسپورٹس دیے یا ان کو جائیدادیں رکھنے کا حق دیا، لیکن میرا خیال اور جو نیگوسیشن میں شامل ہوئے لوگ، جو ٹیمیں، ان کو پاکستانی پاسپورٹ نہ دینے کی بات کی گئی تھی۔ جو دوحہ میں ہم جا کے مختلف نیگوسیشن ٹیم کے لوگوں سے ملتے رہے، طالبان بھی تھے اور افغان حکومت کے بھی نیگوشیٹرز تھے، ہمیں کسی سٹیج میں بھی یہ اس قسم کا کوئی رپورٹ سامنے پاس کو ہم بلا بھی دیں۔ آج کیئر ٹیکر، خیر اول تو ان کو کوئی پتہ نہیں کتنے مہینے ان کے پاس ہیں، یہ اس طرح کی ڈیسیشن یہ لے رہے ہیں نا کہ غیر قانونی افغانوں کو نکالو، خیر توجہ ان کی الیکشن ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ آج بھی یہ ایشو نگراں یعنی پاس ہی نہیں کر سکیں، آج بھی اگر طے ہو جائے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اب ڈیجیٹل ہو گیا۔ ہم جیسے لوگ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، جو اصلی مانگ رہے ہوتے ہیں دنوں ہفتوں کیا مہینوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، غیر قانونی افغان ہوں یا غیر قانونی کوئی اور غیر ملکی ہوں، ان کو نکالنے کا حق اسٹیٹ کے پاس موجود ہے، لیکن ایک چیز ضروری ہے، چونکہ اس ایشو کا آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے 4 سے 5 ڈیکیڈز کا، تو میرا خیال ہے نکالنے کے پروسیس میں بھی، ڈیپورٹیشن کے پروسیس میں بھی، ایویکویشن کے پروسیس میں بھی کچھ ڈگنیٹی ہونی چاہیے، کچھ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی فیزڈ ودڈرال ہونا چاہیے۔ آپ ان سے ہم طے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ ڈیٹا کی بیسس پہ 1 سال میں 2 سے 3 لاکھ لوگ واپس بھیجے جائیں گے، اور جو جن کا رہنا یہاں ضروری ہے ان کو کس طرح ڈاکومنٹیشن دی جائے گی، UNHCR کیا رول پلے کر سکتا ہے، دوسرے ڈونرز اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو فضا نظر آ رہی ہے اس میں ریلیشنز کو مزید نقصان ہو رہا ہے کہ ہم ایک پالیسی میز لے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں، جو کہ اصولی طور پہ ٹھیک ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں، اور افغان حکومت اور افغان ریاست اور افغان نیشن کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے، نیگیٹو ریئیکشن۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس ریلیشن شپ کی امپورٹنس، اس ریلیشن شپ کے فیوچر یا مستقبل کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ ادروائز منصور احمد خان صاحب، آپ کا افغانستان میں طویل عرصے تک سفیر بھی رہے اور بڑی گہری نظر افغان امور پہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ابھی تک ہماری اس سوچ میں تبدیل نہیں آئی، خاص طور پر جو جہادی تھے۔ گفتگو کریں گے بلوچستان پر کہ الیکشن قریب ہے، اس سے ریلیٹڈ ایشوز بڑے حساس ہیں وہاں کے سینئر رہنما سے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الیکشن کا طبل جنگ بچ چکا ہے، سیاسی جماعتوں کا، خاص طور پر سندھ اور ان میں اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کا بھی جماعت ہے، نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا ٹارگٹ بلوچستان اور سندھ، اور وہ بھی کراچی ہے۔ پہلے میاں صاحب گئے اور بڑے انہوں نے بھاری تعداد میں وہاں کے سرداروں، نوابوں، بلکہ الیکٹیبل کو اپنے ساتھ ملایا۔ بلال صاحب بھٹو زرداری پھر اپنے والد کے ساتھ وہاں پہنچے اور کئی دنوں نے ڈیرے ڈالے۔ اب سنا ہے کہ باپ کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کا جو دونوں پارٹیاں باپ کا شکار کرنا چاہتی ہیں اور ان باپوں کا باپ بننا چاہتی ہیں، حالانکہ یہ کام آسان نہیں۔ ہزار محمد انصاف بڑے سینئر رہنما ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار تو ہیں ہی، لیکن پالیٹکس پر بھی گہری نظر ہے۔ سردار صاحب شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو
تو دیکھ رہے ہیں آپ کے صوبے میں کتنی نظر ہے، باقاعدہ 2 مین اسٹریم پارٹیاں نے پورا فوکس رکھا ہوا ہے. آپ کچھ عرصے رہے آپ تحریک انصاف میں، پھر پاس میں بھی رہے. مستقبل میں آپ کا اس پوری صورتحال میں کیا کردار ہم دیکھیں یا کیا کردار ادا کریں گے سردار صاحب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت تو مجھے پاکستان میں سیاست کا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. میں اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، البتہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان کی سیاست سے بہت زیادہ مایوس ہوں. مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے. ہم نے اپنی سیاست اپنے علاقے کی، اپنے صوبے کے، اپنے لوگوں کے لیے سیاست کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی وے آؤٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنے لوگوں پہ، اپنے ووٹرز پہ یقین ہے. انشاءاللہ تعالی ہم انڈیپینڈنٹلی اس دفعہ ہم اپنا کانٹیسٹ کریں گے. نہیں سردار صاحب، آپ یعنی پیپلز پارٹی نے بھی بڑا یہاں عرصے حکومت کری، نون لیگ سردار زہری صاحب نے بڑے عرصے یہاں حکومت کری، لیکن پھر آپ کو علم ہے کہ ان پارٹیوں کے جو وہاں لوگ تھے ان کو توڑ کر ایک نئی گورنمنٹ بنائی گئی سردار زہری اور ڈاکٹر مالک کے بعد. اور پھر ایک باپ پارٹی آئی، ماشاءاللہ اس کے سینٹ میں چیئرمین بھی ہیں. قدوس بدنجو صاحب گورنمنٹ کرتے رہے، جام صاحب لزویلا کرتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو باپ میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور تو اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیا مستقبل ہے، یا کس پارٹی کا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ 3 فریق ہیں، یعنی باپ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یا کوئی چوتھی فورتھ اگر ہے تو اس کا بھی ذکر کیجئے سردار صاحب. دیکھیں جہاں تک دونوں پارٹیوں کا تعلق ہے، وہ کئی دفعہ اپنے اس میں پاور میں رہ چکی ہیں. یہ کوئی بلوچستان کے لوگوں کے لیے نیا نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس دفعہ وہ جیسے نا میلہ مویشیاں منڈی لگتا ہے، سبھی میں ہارس اینڈ کیٹل شو لگتا ہے، اس طرح بلوچستان میں ایک بکرا منڈی لگی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے وہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور نون لیگ بھی یہی کچھ کر رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی پولیٹیکل سیاسی روایات ہے کہ الیکشن سے چند دن یا مہینہ ڈیڑھ پہلے آ کے کسی صوبے کے اندر اس طرح کی کمپین چلائی جائے اور اس طرح کی جوائننگ کروائی جائے، اور ان لوگوں سے کروائی جائے جن کا مستقبل فیوچر جو ہے وہ کوئی تابناک نہیں تھا، ان کی روایتیں کوئی اچھی نہیں تھی. انہوں نے اس بلوچستان کی سیاست کو کوئی اچھی روایت دیتے تھے، کوئی اچھا سا نام دے دیتے. مگر بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے بلوچستان کی سیاست کے لیے بڑی جدوجہد کی، انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے پھانسیاں کاٹی، پھانسیاں قبول کی، مگر ان کے جو جانشین ہیں وہ بلوچستان کی سیاست کو رسوا کر رہے ہیں. یہ سردار صاحب، یہ تو لیکن سردار میں ماشاءاللہ کیونکہ آپ بہت سیزن سیاستداں ہیں، براہ راست یہ معلوم کرنا چاہوں گا نا کہ ایک نون لیگ کو بہرحال اتحاد بنانا ہے، اس میں سردار زہری صاحب بہت آگے ہیں، مالک صاحب بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن JUI بھی اپنی جگہ ہے، پھر پشتونخوا اور BNP کا ضمنی کردار. تو آئندہ پھر باپ اپنی جگہ موجود ہے. کس کا مستقبل آپ تابناک دیکھ رہے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں سردار صاحب؟ تو میں کہوں گا کہ ابھی بھی جو باپ کا باپ ہے اس کا رول رہے گا، وہ جس کو چاہے گا. تو مجھے خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں 23 کے الیکشن میں وہی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوگا. نہیں، آپ کا اصرار ہے کہ یہ جو نون لیگ نے اتنی کوشش کی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں. ابھی عبدالقدوس بدنجو کے بارے میں سن رہا ہوں، سابق وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے پاس جا رہے ہیں. سردار فتح حسین جو بڑا نام تھے ادھر چلے گئے. یعنی ابھی تک اس میں پھر میرا پھر یہی کہنا ہے کہ جو باپ اور باپ کے باپ کا کیا مستقبل ہوگا. سوری جسے یہ ٹرم استعمال کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آج کل آپ لوگ بھی یہی زبان بولنے لگے ہیں. تو جی سردار یار محمد صاحب. مجھے صاحب میرے خیال میں آپ بہت سینئر صحافی ہیں، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے. بلوچستان میں 72 سے لے کے آج تک باپوں کا ہی کردار رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ کردار اس دفعہ باپ تک ہی رہے. ایسے نہ ہو کہ گرینڈ فادر کا بھی کوئی رول نہ آ جائے بلوچستان کے اندر، کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، مالی طور پہ بلوچستان بہت بد حال ہے.
اور یہ جو ایکٹیویٹیز اس وقت سیاسی اس کو ایک میں کہتا ہوں کہ ایک تماشا بنا دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ کوئی بہتر فضا بلوچستان میں کوئی بنے الیکشن میں، اور مجھے اس کی کوئی امید نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے آج سے کہ 23 کا الیکشن یہاں پہ بہت شاید تاریخ کا بدترین الیکشن ہو بلوچستان کا. سردار یار محمد الدین صاحب ایک بہت بڑی پیشن گوئی کر رہے تھے، اور ان کا خیال ہے کہ فروری کا الیکشن بلوچستان کا شاید بدترین الیکشن ہو. اور ان کا کہنا ہے کہ برسوں سے جو لوگ ان کا بڑی پارٹیوں جو بلوچستان گئی نہیں، کوئٹہ گئی نہیں، اچانک حملہ آور ہوئیں اور توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے. اور بدقسمتی سے وہ صوبہ جو اس نے سب سے زیادہ سیاسی جدوجہد کی، مسلح جدوجہد کی، بدن جو مینگل مری کے بڑے نام ہوتے تھے، آج وہ ان کی آل اولاد جو سیاست کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ کا کہنا ہے یا سردار یار محمد رند کا، جیسے میں نے کہا کہ بڑا اہم رول ہے کہ شاید بدترین الیکشن ثابت ہوں. ایک الیکشن ہی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ آج اب اگر آج میں ہوں تو گو کہ اس الیکشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے، لیکن 14 دسمبر کو بہرحال الیکشن کا جو ہے پروسیس شروع ہو جائے گا. 24 دن رہ جائیں گے. منشور کی باتیں تو کی جا رہی ہیں، کچھ پیش تو کی جا رہی ہیں، لیکن ان پارٹیوں کا، خاص طور پر 3 مین اسٹریم پارٹیوں کا کیا رول ہوگا، خاص طور پر معیشت کے حوالے سے، صحت، تعلیم کے حوالے سے، اور کئی بار حکومت آنے کے بعد یہ کچھ چیزیں کہ آئندہ کیا دیں گے، اس پر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور الیکشن کا طبل جنگ بچ چکا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن اگر میں آج سے کروں، جب میں اگلے ہفتے یعنی 14 دسمبر کو انتخابی معرکہ شروع ہو جائے گا، یعنی اس کا پہلا مرحلہ، کہ اس کے بعد 54 دن رہتے ہیں، حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی، فہرستیں لگیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا کوئی منشور اب تک نہیں آیا. پاس میں بھی جو بھی منشور آتے رہے وہ صرف آپ کو علم ہے کہ اکیڈمک کے حساب سے تھے. میرے ساتھ بڑی پولیٹیکل اکانومسٹ کہہ لیں، پولیٹیکل اینالسٹ کہہ لیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ڈاکٹر فرزانہ باری موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور میں اس وقت اس لیے آپ سے آغاز کر رہا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کا جو طبل جنگ بجا ہے، پارٹیوں کے تاریخ 8 فروری آ چکی ہے، 14 دسمبر سے پروسیس شروع ہوگا. 3 سیاسی جماعتیں ہم میدان میں ہیں. انہوں نے اگر آپ دیکھیے ان کی خاص طور پر خواتین آزادی کارکردگی کسی بھی شعبے میں، خاص طور پر ایجوکیشن، ہیلتھ جو بنیادی ہوتی ہیں، آپ کو لگتی ہیں کچھ قابل ذکر ڈاکٹر صاحبہ؟ مجاہد صاحب، ایک تو یہ درست بات ہے کہ ابھی تک جو ہے جو سیاسی جماعتیں ان کے منشور ہم نے نہیں دیکھے ہیں. گو کہ پچھلے جب 2018 کا الیکشن تھا تو اس وقت تقریباً تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے عورتوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پرومسز، کچھ نہ کچھ چیزیں ڈالی ہوئی تھیں. لیکن ابھی تک جو ہم نے منشورز نہیں دیکھے ہیں. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو خواتین کا یا صنفی مساوات کا ایشو ہے، یہ بالکل بیک برنر پہ ہے. مطلب کسی کی یہ پریورٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں تو پھر ان کے لیے کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہیں، نہ ہی ان کو وہ ایک کانسٹیٹوئنسی کے طور پہ کوئی دیکھتے ہیں. اکثر خواتین کو مردوں کے حوالے سے ان کا خیال ہوتا ہے کہ میل ووٹرز کو ہم اپروچ کر لیں گے تو خواتین جو ہیں وہ ان کو ووٹ ڈال دیں گی. تو یہ بھی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ابھی تک نہیں بدلا ہے. باقی آپ کا جو سوال ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر خواتین آئیں، دیکھیں جو جیت کر آئیں وہ تو وہی 8 خواتین آئیں، اور وہ وہی خواتین ہیں جو جنرل سیٹوں پہ ان حلقوں سے جیتتی ہیں جہاں پہ ان کا اپنا فیملی بیس ہے، کانسٹیٹوئنسی بیس ان کی موجود ہے. وہ چاہے ایک فیملی انفلوئنس کی وجہ سے یا ان کا وہاں اس علاقے کے اندر جو ان کا ایک ایلیٹ بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے. تو کوشش تو جو پارلیمنٹ
पार्लियामेंटेरियंस जो जनरल सीटों पे भी आई और जिन्होंने जो कोटा सीट्स पे भी थी, इन्होंने ख़वातीन के हवाले से देखिए पार्लियामेंट के अंदर तो ज़ाहिर है कि जो औरतों के स्पेसिफिक इश्यूज़ थे, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज़ हैं, तो इनके ऊपर तो उन्होंने काफ़ी बात भी की। उसके ऊपर पार्लियामेंट्री आप देखें, डॉक्टर साहब इन्होंने करारदादें पास की होंगी, सवाल उठाए होंगे, बातचीत की हुई, इसकी तफसील है, लेकिन यानी ये तो एक रियलिटी, मुझे शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 50 या 51% जो कुल आबादी का हिस्सा ख़वातीन हैं, और जिनको ये एक अलग बात है कि उनको जिस तरह वो अभी भी अक्सरियत को किस तरह वोटों में लाता है। आपने इन तमाम पार्टियों ने तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब, कोई कहता है 1 करोड़ 20 लाख तो ख़वातीन महरूम हैं, और हेल्थ में गालिबन सबसे ज़्यादा जो बहुत सेंसिटिव होता है वो होता है कि जो पैदाइश बच्चे की होती है, ज़चकी शायद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में अभी जो मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि उसमें पाकिस्तान उन मुल्कों में सर फहरिस्त है जो ये जैसी बुनियादी सहूलत भी दे नहीं देता। तो ये तो हक़ है ना कि हम इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछें कि 2.5 करोड़ तो ओवरऑल आबादी के बच्चे स्कूल नहीं जाते हमारे यहाँ, ख़वातीन का ये सूरत हाल है, हेल्थ की ये सूरत हाल है बुनियादी तौर पर। तो आइंदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करें जब पास में ये तीनों सियासी पार्टियां, में जैसे कहा कि एक से कई बार हुकूमत में रही हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुजाहिद साहब। एक तो ज़रा सी मैं इस्लाह कर दूं कि पाकिस्तान में औरतें 51% नहीं बल्कि 49% है, और ये खुद इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि जो सिनफी तसबात हैं ये उसकी वजह है, जिसकी तरफ आपने भी निशानदेही की कि हमारे यहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा 176 हमारी ख़वातीन जो है वो पर 100,000 लाइफ बर्थ में उनकी जानें चली जाती हैं, जो छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं। हमारी 40% औरतें जो हैं वो अनीमिक हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर है। इसी तरह आप देखें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चियों में ज़्यादा है। तो ये सारे वो तासुबात हैं जिसकी वजह से औरतें हमारे यहाँ जो है वो उनका आबादी में हिस्सा 49% है, जबकि दुनिया में औरतें 51% हैं, लेकिन पाकिस्तान में 49% है। बाकी ये जो आपने जिन मसाइल की तरफ निशानदेही की है, बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये हर सियासी जमात की एक अकाउंटेबिलिटी का ये वक्त है कि जब वो इलेक्शन में जाएं तो हम ख़वातीन जो हैं वो उनसे ये पूछें कि उन्होंने क्या किया। देखें, एक पाकिस्तान में एक तो ऑफ कोर्स जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, एजुकेशन के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ भी तासुबात और जेंडर बायसेस हैं, लेकिन जिस किस्म का जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, सिनफी जो तशद्दुद है, चाहे वो घरेलू सतह पे है या रस्म व रवाज या ऑनर किलिंग या ये जो वट्टा सट्टा और ये है, और फिर जो आप देख रहे हैं कि जो सेक्सुअल वायलेंस है, आए दिन जिस किस्म के केसेस हो रहे हैं, तो ये वो इश्यूज हैं। और वही बात है कि औरतें छोटा सा ग्रुप नहीं है, आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा है, जबकि वो इतनी गैर महफूज है, ना वो घरों में महफूज है, ना वो सड़कों पे, ना वो काम की जगहों पे। तो कोई एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है, कोई भी हुकूमत उनको ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है। तो ये मसला ये है कि औरतों के जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि वो किसी भी सियासी जमात की जो है वो तरजीह नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको ये अंडरस्टैंड करना। डॉक्टर साहब, मैं मुझे इल्म है कि जितना अच्छी बात गुफ्तगू आप ख़वातीन पे करती हैं, इस तरह ओवरऑल सूरत हाल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ख़वातीन को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वनरेबल सेक्सुअल हरासमेंट हो, मैंने जैसे जिक्र किया कि रेट हो, बच्चों की तरफ क्या हो रहा है, लेकिन जो हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उसमें इकॉनमी में उनका बराबरी का रोल होता है। वेस्ट में तो चलें, उनको डायरेक्ट हर लेवल पर, इवन ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि इकॉनमी में उनका 30% 40% रोल होता है। लेकिन मैं कहीं मुझे जो हमारे ज़राए बताते हैं, गालिबन पाकिस्तान में 8 से 10% भी शायद ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन हमारी टोटल इकॉनमी में ना हो। एक तो वैसे ही इकॉनमी का क्या हाल है कि GDP शायद हम 1% पे भी नहीं पहुंच पा रहे, कर्जा जात हम पे खरबों के हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उसी में आऊँगा कि अगर ये 8% जो है या 10% हैं, अगर 20-25% भी ख़वातीन करती हैं, खासतौर पर जो घरों में काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, इनका हिस्सा हो, तो ओवरऑल इकॉनमी जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का, महंगाई और मईशत ही है ना डॉक्टर साहिबा?
جی مجاہد صاحب، جو آپ کا لیبر فورس سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 22% عورتیں جو ہیں وہ فارمل سیکٹر آف اکانومی، جو رسمی شعبہ اس میں کام کرتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس کا جو غیر رسمی شعبہ ہے پاکستان میں، وہ رسمی شعبے سے کم از کم 3 گنا بڑا ہے، اور غیر رسمی شعبے میں جس کو ہم انفارمل سیکٹر کہتے ہیں، اس کے اندر جو مزدور ہیں اس میں 70% جو مزدور ہیں وہ خواتین ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، چاہے وہ فشری کی انڈسٹری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام خواتین جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر کے اندر جو ہیں وہ بہت متحرک ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک جو اسی لیے اب پاکستان میں خواتین جو عورتوں کی تحریکیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو غیر رسمی شعبہ ہے اس کو فارملائز کیا جائے، تاکہ جو لیبر رائٹس ہیں ان کا اطلاق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ انفارمل جو سیکٹر آف اکانومی ہے اس کو فارملائز کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ جو خواتین ورکرز ہیں، جو لیبررز ہیں، جو ان عورتوں کو پہنچے گا۔ تو یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں وہ معیشت کے اندر بھرپور کردانی کریں، میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک طرح سے اسموک سکرین ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں بھی آپ دیکھیں 65% پاپولیشن جو ہماری رورل ایریاز میں ہے، وہاں جو ہے وہ تمام جو چھوٹا ہاری ہے یا بے زمین ہاری ہے اس کی عورتیں، بچے کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتے ہیں، شہروں میں بھی عورتیں کام کر رہی ہیں۔ ہاں، فارمل رسمی شعبہ کے اندر عورتیں جو ہیں وہ کم ہیں۔ جی، ڈاکٹر فرزانہ باری سے ہم خاص طور پر خواتین کے حوالے سے اس لیے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو معاشی بحران کا ایک سبب ہے کہ جو 49% ہو یا 51%، اس میں مشکل سے 10% خواتین کا بھی کوئی رول نہیں ہے۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوں، ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ فارمل سیکٹر میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتی۔ پھر ہمارے دفاتر میں آپ دیکھ لیجئے، اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا میں تو خیر بہرحال ذرا زیادہ وہ چھائے ہوئی ہیں، لیکن بیشتر ایسے شعبے ہیں جہاں پر ان کا کام کرتے ہوئے بھی انہیں ریکگنیشن نہیں مل رہا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ انتخابات قریب ہیں، اب جب سیاسی جماعتیں آئیں گی تو اپنے انتخابی شعور میں آبادی کی نصف آبادی، جو کل آبادی کی نصف آبادی کو مسائل کو بھی پیش نظر رکھیں گی، خاص طور پر ایجوکیشن اور ہیلتھ۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلڈی کو اجازت دیجیے۔